بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے بعد بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، اور آج تحریک انصاف کے ایک رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں، وہ درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انتخابی نشان بلے کے لیے جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی تھی، تو اس میں جو فیصلہ آیا تو اس کے بعد تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے بیرسٹر گوہر خان صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس پہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے۔ کیا تحریک انصاف اب بھی ریویو پٹیشن فائل کرے گی؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا، تو اس کے بعد آج خواہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل تحریک انصاف کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے وکیلوں نے ہی مروا دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور ایک یہ بھی اسلام آباد کے جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پہ ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی آج تقریر میں بھی اس کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے۔ تو کیا بلے کا نشان واپس لینے کے بعد تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ ایک اہم معاملہ ہے، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ آپ ابھی بھی چیئرمین ہیں؟ یس، ابھی بھی چیئرمین۔ یہ بتائیں کہ لطیف کھوسہ صاحب نے آج سپریم کورٹ میں یہ کہا جی کہ ہم اپنی لیول پلینگ فیلڈ کی جو پٹیشن تھی وہ ہم واپس لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو کل کا فیصلہ ہے اس سے تو ہماری پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ آپ بلے کا نشان واپس لینے کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ آپ ریویو پٹیشن فائل کریں گے، تو کیا آپ ابھی بھی ریویو پٹیشن فائل کریں گے؟ میر صاحب، دو الگ الگ چیزیں۔ جہاں تک ہماری لیول پلینگ فیلڈ اپلیکیشن کی ضرورت تھی تو وہ ہم نے ایز اے پارٹی وہاں اپلیکیشن فائل کر دی تھی، اور ہمیں سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے بے تحاشا مایوسی ہوئی، کیونکہ یہ ناانصافی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ سے ہماری یہ توقع تھی کہ یہ لارجر انٹرسٹ اور کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں اس کو دیکھے گا۔ اگر کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر میں سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 17 دیکھتا اور لارجر بینچ بنتا اور اس میں سپریم کورٹ دیکھ لیتی تو بہت بہتر ہوتا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لینا سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز کے مطابق اس پارٹی کو ڈسفنکشنل کرنا ہے، یا اس کو ڈی رجسٹریشن یا اس کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ جو عام سٹیزن ہے، جو عام ووٹر ہے، یہ ان کے رائٹ کے اگینسٹ ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجنز آ رہی ہے ابوالعلا مودودی کے ڈیسیجن سے جو 64 میں ہوا ہے۔ اس مرتبہ پیپلز پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی پہلے سے بھی جو حرکات کی جا رہی تھی اور ایک اسٹرگل شروع ہوا تھا آفٹر دی ریجیم چینج، تو پی ٹی آئی کو تو دیوار کے ساتھ آلریڈی لگا دیا گیا تھا، بٹ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن نے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو دیوار میں چن دیا ہے۔ کیسے لیول پلینگ فیلڈ مانگے ایز اے پارٹی، کیسے ان نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے کیا لیول پلینگ فیلڈ مانگے؟ وہ سٹیزن جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ 1-1 کروڑ روپے خرچ بھی کرو، آپ پارٹی سے بھی آ جاؤ، لیکن ان کینڈیڈیٹ کو پہلے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نامینیشن پیپر فائل کرے، پھر وہ ان کے سپورٹر پروپوزر سیکنڈر کو آپ جانے نہ دے، پھر اسکروٹنی پہ ان کو روک لے۔ کئی سارے ہمارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں میر صاحب، ان کے ساتھ یہاں تک ہوا کہ جب وہ گئے ہمیں نشان الاٹ کرو تو ان کو کہا کہ آپ تو کل اپلیکیشن وڈرا کر چکے ہو۔ ایسا بھی ہوا، کل آپ وڈرا کر چکے ہو۔ گوہر صاحب، چیف جسٹس صاحب آپ کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ پارٹی میں الیکشن کروائیں، تو آپ جب حکومت آپ کی ختم ہو گئی اس کے بعد بھی آپ نے الیکشن نہیں کروائے، اس کا کیا کوئی جواب نہیں تھا؟ اس کو میں آپ کو بڑا مختصر کر، ہمارے پہلے الیکشن 2 منٹ میں کر دیتا ہوں۔ پہلے الیکشن ہوئے 2017 میں، آئین ہمارا آ گیا 2019 میں، اس کے مطابق 1 نومبر 2020 میں الیکشن کرنا تھا۔ کووڈ کی وجہ سے کسی پارٹی نے نہیں کرایا تھا، تو الیکشن کمیشن نے سب کو کہا کہ 13 جون 2022 کو آپ الیکشن کرائیں۔ ہم نے 8 جون 2022 کو الیکشن کرائے، آئین اور قانون کے مطابق کہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیجن دیا ہے، الیکشن کمیشن کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، 13 سپٹمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے ہمارے حق میں فیصلہ اوریڈی کورٹ میں اناؤنس کیا تھا۔ بعد میں ہم نے درخواست دی 18 اکتوبر کو، بعد میں درخواست دی 31 اکتوبر۔ یہ والی باتیں آپ نے قاضی فائزہ کے سامنے کیوں بیان نہیں کی؟ اب میں بتا رہا ہوں، 18 اکتوبر کو ہم نے درخواست دی، 31 اکتوبر کو درخواست دی، 2 نومبر کو ہماری میٹنگ ہوئی، ہر تاریخ پہ کمیشن نے کہا کہ یس، اور ہم ہائی کورٹ گئے۔ پیرا نمبر 20 میں ہم نے لکھا
کہ الیکشن کمیشن نے اورلی ہمارے حق میں ایک آرڈر اناؤنس کیا اور جب آرڈر آیا تو وہ ہمارے اگینسٹ تھا. وی ور سرپرائزڈ اور ہم ہائی کورٹ آ گئے. اس کا جواب الیکشن کمیشن نے کیا دیا؟ اچھا الیکشن کمیشن نے دیا یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. اچھا لیکن ڈینائی نہیں کیا. تو یہ تو ہمارا آپ کیس ہے. سے جج صاحبان پوچھتے رہے کہ آپ نے پارٹی کا الیکشن کروایا, آپ نے کہا کروایا, انہوں نے کہا اس کا کوئی ثبوت دے دیں. اچھا ثبوت دے دیں. ہم نے ان کو کیا ثبوت دیا؟ کیا کوئی چیزیں دی؟ پہلے ہم نے ثبوت دیا کہ یہ نیوز بریک ہو رہی ہے کہ نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ ہم نے اناؤنس کیا 29 تاریخ کو کہ 2 تاریخ کو ہمارے الیکشن ہوں گے. یہ ہم نے وہ دے کر کے سب کو ساری میڈیا پہ آیا کہ ہم نے نیا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا اور نیا چیف الیکشن کمشنر الیکشن کرائے گا. جس دن ہم کہتے ہیں کہ نامینیشن پیپر فائل کر رہے ہیں, سر یہ ثبوت ہے, پورے میڈیا پہ چل رہا ہے, لوگ اویلیبل ہے, ٹکر چل رہا ہے. اچھا میں آپ کو جو کیونکہ وہ پروسیڈنگ لائیو آ رہی تھی اس کا میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں جس میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کاغذات نامزدگی تھے جی وہ جمع کروانے کے لیے فیس لی. آپ کا وکیل کہہ رہے ہیں ہاں لی. وہ جو کنورسیشن ذرا سن لے, کیا کنورسیشن ہے. فیس کتنی؟ 50,000. وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے کیش میں لیے تھے. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. ایکسپلین کر دوں کہ کیسے. اچھا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. نامینیشن پیپر ہمارے ہیں, ہماری رولز کے مطابق ہے. یہی میں علی ظفر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ والی ہے. قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں وہ پیسے دکھائے 50,000 روپے کہاں دے. اس میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے فیس کتنی ہے, ہم کہتے ہیں 50,000. کہتے ہیں رسید دکھاؤ. نیچے وہ جو نامینیشن فارم ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فیس لی ہے تو اس کو مارک کرو. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر فیس لی نہیں ہے, اس میں لکھا ہے اگر میں نے فیس لی تو میں رسید ساتھ لگاؤ. وہاں میں نے پروپوزر سیکنڈر کے ID کارڈ لگائے, ان کے پارٹی کے کارڈ لگائے. ایک چیز اگر نیچے نہیں, وہ کہتا ہے کہ 50,000 روپے فیس لی ہو تو ہم لگائیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو لائیو پروسیڈنگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ میں چلنے والی کارروائی کی, تو اس میں صرف جج صاحبان اور آپ کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ صرف وہ سن رہے ہیں, باقی ڈاکومنٹس نظر نہیں آ رہی. سر سپریم کورٹ دیکھنا نہیں چاہ رہی. میں کہہ رہا ہوں دیکھنا نہیں چاہ رہی کورٹ, بالکل ہی نہیں دیکھنا. علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن پہ جو بدنیتی کا الزام لگایا, ہم الزام واپس لیتے ہیں. سر اس کا مطلب تھا کہ آپ کا کیس کمزور تھا. اس طرح نہیں. جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے میر صاحب, 175 پولیٹیکل پارٹیز میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس قدر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرایا جس طرح ہم نے کرایا. کسی نے کوئی نہیں کیا الیکشن. ان اپوزڈ ہو گئے تھے آپ. سر پورے پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ ان اپوز ہوتا ہے. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر, لیٹس سپوز اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے چیئرمین بننا ہے, کس نے اس کے اپوزیشن میں آنا ہے؟ نہیں, آپ تو عمران خان نہیں ہیں, آپ بھی ان اپوزڈ ہو گئے. میں ان اپوز ہو گیا بیکاز میں عمران خان صاحب کا نومینی تھا, میں اس کے جانشین. تو جج نے پوچھا کہ دکھائیں کہاں پہ عمران خان صاحب کا لکھا ہوا ہے, انہوں نے آپ کو کہاں نومینیٹ کیا؟ عمران خان صاحب سے پوچھے تو جج صاحب سے میں نے پوچھا تھا, جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہوا تھا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. میں نے جج صاحب کو یہی کو کہہ رہا تھا, حامد میر صاحب آج میں گیا ہوں, مجھ سے میرا پن لیا گیا ہے. پین لے لیا؟ یہ میرا پن لیا. میرے پاس پلین وائٹ پیپر, آج بھی اڈیالہ جیل گیا ہوں. جیل آج بھی مجھ سے وائٹ پیپر بھی پلین لیا گیا. میں نے کہا جی وائٹ پیپر تو جانے دے. کہتے وہاں آپ کو پیپر مل جائے گا. اچھا اور پن جاؤ. میں نے ایک دن ٹیشو پہ اس کے پوائنٹ لکھے. تو خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے وہ ہماری تھرو آتا ہے, سارے وکیلوں کی آتی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. خان صاحب نے ہی تو مجھے نامینیٹ کیا تو پارٹی نے ایکسیپٹ کر لیا. ہمارے 8 لاکھ سے زیادہ ووٹروں نے ایکسیپٹ کیا. بیرسٹر صاحب اب آپ یہ باتیں کریں نا, تو جب قاضی فائز صاحب آپ کے خلاف آپ کی درخواست کی ہیئرنگ کے لیے بینچ میں بیٹھ گئے, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں, آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ سر ہم تو ججز کو یہ نہیں کہتے ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں, کیونکہ آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ نے ان پہ ریفرنس فائل کیا تھا. آپ کہہ سکتے تھے ریفرنس اگر فائل ہوا, اگر پرائم منسٹر ہے وہ اور اس کے پاس ریکارڈ آ گیا اور ریفرنس فائل کر لیا, اس سے وہ تو نہیں بنتا کہ وہ میں کہوں کہ میں اس کے اگینسٹ تو میں نے فائل کر لیا. جس پہ خان صاحب کی طرف سے آلو جی اس طرح آئی تھی کہ نہیں وہ جس طریقے سے مجھے ایڈوائس دینی تھی تو نہیں چاہیے تھا کہ ہم ایڈوائس کرتے, لیکن ایک ریفرنس کا بدلہ 25 کروڑ عوام سے نہیں لینا چاہیے. اچھا اب آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے جلسے میں کیا کہا ہے؟ اوکاڑا میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے, کیا کہہ رہی ہیں سنیں. کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے. اپنے وکلاء کو کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں, کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے. شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے, لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا.
ایک دہشت گرد جماعت کو ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کچھ ایسی ہی گفتگو فرما رہے ہیں. ان کے جو لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوا, ان کو کہا گیا ایک دن پہلے کہ آپ ہمیں وہ کاغذات لے کر دے جس سے آپ نے فلاں ممبرز کو پارٹی سے آؤٹ کیا, جو بھی ان کا لیگل ڈاکیومنٹیشن تھا وہ نہ دے سکے. انٹر پارٹی الیکشن انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا. تو سارے یہ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ پرابلم ججز میں نہیں ہے, پرابلم آپ لوگوں میں ہے, لائرز, وکیل. عمران خان نے اپنی پارٹی وکیلوں کے حوالے کی اور وکیل پارٹی کو لے کے صحیح طریقے سے آگے نہیں چل سکی. مریم نواز لاڈلی ہے, شہزادیوں کی طرف گھوم پھر رہی ہے اور کیسے زبان استعمال کرتی ہے. وہ ایک لاڈلی کی بیٹی ہے, یہی اس لیے زبان استعمال کرتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا, جس طریقے سے انہوں نے اداروں پہ اٹیک کیا تھا, ہمارے وکیل نہیں, یہ تو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلے. ان کے پاس آ گئے تو نیب نے آ کر کے کہا ہم آپ کے خلاف کیس ہی نہیں لڑتے, تو کیس اسی وجہ سے ان کا ریزالو ہو گیا. ہمارے طرف سے کوئی لیگل وہ نہیں ہے, اور اگر ہمارا کوئی لیگل لکونا ہوتا تو پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں, وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتے, وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتے. کیا وہ ہمارے خلاف نہیں کرتے؟ حامد میر صاحب ایک چیز کو اچھی طرح سے دیکھ لیں 1 منٹ کے لیے. ہم پشاور ہائی کورٹ جاتے, پٹیشن فائل کرتے, ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے, ایڈوکیٹ جنرل کے آفس سے وکیل صاحب آ رہے ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آ گئے, 1.5 گھنٹے ان کی بحث ہوئی, سارے ٹی وی پہ اسٹیکر چل رہے, سب کچھ ہو رہا ہے, باقی بھی لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا. یہ 24 دسمبر کی بات ہے. ہمیں اسٹے مل جاتا ہے کہ آپ کا یہ آرڈر ہم سسپینڈ کرتے اور پبلش ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے لازم تھا, ادروائز ہمارے جو وومن ریزرو سیٹ ہے اس کی اسکروٹنی نہیں ہونی تھی. حامد میر صاحب یہ دن ہے 24 دسمبر. 24 دسمبر کے بعد کیا ہو جاتا ہے, 2 جنوری کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جا کے ایفیڈیوٹ فائل کرتے ہیں کہ نہ میں کورٹ میں موجود تھا نہ میں نے آرگومنٹس کیے. جج صاحب کہتے ہیں ہاں اس لیے میں اس کو قبول کرتا ہوں, یہ ایکس پارٹی آرڈر تھا, میں اسٹے وڈرا کرتا ہوں. اور ہم اس کے خلاف آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. 7 دن تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی. اچھا 7 دن تک ہمارا کیس نہیں سنا گیا. اچھا اور پشاور ہائی کورٹ میں جب گئے تو 2 جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا, جب اس کے خلاف اگینسٹ آیا تو ود لیس دین 24 آورس. اچھا میں ذرا آپ کو کچھ جو وہی آپ کی جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس میں جج صاحبان جو آپ سے پوچھ رہے ہیں ذرا کچھ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں نا تاکہ پھر آپ اس کا جواب دینا, کیونکہ وہاں تو ہم جواب نہیں سن سکے. جی ذرا دکھائیں. Where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter نہیں سر وہ نیوز میں آیا تھا. نہیں تو یہ ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ Tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says I never nominated him then. چلیں وہ that is a observation. اچھا پھر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ نے فارم کدھر جمع کروائے, ویب سائٹ پہ کروائے, ذرا دکھا دیں, ذرا سنیں. جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. ان کی ویب سائٹ ہے insaf.p کے, کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے 4 سیکٹریٹ آفسز میں جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے. اور نمبر 2 وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولی ہے آپ کے سامنے, دکھا دیں ویب سائٹ, آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. اچھا ہٹا دیے. اچھا لیکن اب سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے جو میں جس کا جواب چاہتا ہوں غور صاحب دے, کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں جنہوں نے 2014 میں باقاعدہ تحریک انصاف کے خلاف ایک باقاعدہ سیاسی اور قانونی جنگ شروع کی, اور پھر جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو تحریک انصاف 3.5 سال حکومت میں رہی. ججز ان سے پوچھتے رہے تحریک انصاف کے وکلا سے کہ ان کو آپ نے پارٹی سے نکالا, اس کے ثبوت دیں. کیا پوچھ رہے تھے ذرا دیکھیں. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. سر ویب سائٹ کی کاپی میں نے کہا ویب سائٹ از ناٹ ایویڈنس. نو دین دیکھیے ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ان کو کہتا ہوں ابھی کہیے نا. آپ کیا سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے, کل آپ کو بلا خاص طور سے ہم نے سوال بار بار کہا کہ آپ اس پہ ناٹ ٹیکنگ یو بائی سرپرائز. آئی ایگری سر. I can't take that document تو آپ presume کر لیجیے. یہ اب میں ان کے 2-3 چیزوں کا آپ کو سمپل جواب دیتا ہوں, پبلک میں جواب دیتا ہوں. یہ کہتا ہے کس نے نامینیٹ کر دیا,
کیا نامینیشن کے لیے کوئی چیز ضروری ہے؟ کوئی آ جائے عدالت وہی لکھ لے. اور کیا یہ ریلیونٹ تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ وہ ہم سے پوچھے کس نے نامینیٹ کیا؟ یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کا جھگڑا تو الیکشن کا. یس مجھے نامینیٹ کیا گیا, پوری دنیا نے دیکھا, بریکنگ نیوز آئی, جیو کی آئی, انصار عباسی کی آ گئی, ہم پارٹی نے اناؤنس کیا, کور کمیٹی نے اناؤنس کیا, کور کمیٹی کی ساری سب کچھ موجود ہے کہ ہم نے نوٹیفیکیشن ایشو کر لیے, یہ ڈاکومنٹیشن وہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. وائی ٹو پروب انٹو دس؟ اٹس ناٹ ایون ریلیونٹ. کہتا ہے فارمز کہاں اویلیبل ہے؟ کیا آج اس وقت الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ دیکھے, کیا نیشنل, پروونشل اور سینٹ کے نامینیشن فارمز الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے؟ سپریم کورٹ کا ویب سائٹ کھول کر کے دکھائے کہ کیا ایڈجرمنٹ اپلیکیشن فائل کرنے والے فارم آپ کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. یہ چیزیں ویب سائٹ پہ ہوا کرتی ہے. اگر میں نے آج الیکشن لڑنا ہے تو کیا میں کہاں جاؤں گا؟ کہ اگر میں نے نیشنل اسمبلی کی الیکشن لڑنے ہیں تو میں یہ نہیں کروں گا میں نے RO کے دفتر جانا ہے. اگر میں پارٹی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں چیئرمین کی حیثیت سے تو کیا مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے نامینیشن فارم جو ہے پارٹی کے سینٹرل آفس سے آپ جب سپریم کورٹ گئے تو آپ اکبر ایس بابر صاحب کو جو پارٹی سے نکالا اس کے ڈاکومنٹ آپ یہ ہم اس کو یہ بتاتے رہے کہ اکبر اس بابر کا خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ یس مجھے نکالا گیا ہے, ڈاکومنٹ وہ لے کے آتا ہے, وہ جو جس ایویڈنس ہم نے لگایا ہے وہ کہتا ہے 13 سال بعد میں سینٹرل آفس میں آیا ہوں. اور ہم کیا ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایپ ہے اور یہ ہمارے جو سٹیزن ہے, جو ہمارے ورکر ووٹر ہے, سر یہ پیج دیکھیں ان کے یہ کارڈ ہے. ہمارے ڈیٹا میں نہ ان کی انٹری ہے, ان لوگوں کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے جو موجود ہے جو فیس دے کر کے لی جاتی ہے. اگر ان کے پاس ہے ان کو کہو وہ دکھاؤ. اور میں آپ کا مثال دیتا ہوں, اگر میں کسی کو کہوں کہ جی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کہاں ہے بلو ایریا میں کسی کو کھڑو, تو کورٹ مجھے کہیں کہ آپ پولیس والے ہوں, نہیں آپ ثابت کرو پورا پاکستان چاند مارو کہ جی اس کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں. چیف صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں پولیس پہ یہ برڈن ڈالوں گا کہ آپ جا کر کے ثابت کرو کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, یا میں ڈرائیور کو کہوں گا کہ اپنا لائسنس دکھائے. ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ سر ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ جو باقی لوگ ہیں جو رجسٹر ووٹر ہے ان کے پاس یہ کارڈ موجود ہے, کیا آپ نے کبھی فیس دے کر کے یہ کارڈ لیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. نہ وہ 14 سال سے ہمارے ممبر ہے, نہ وہ ہمارے پاس آئے, نہ ہمارے ڈیٹا میں ان کی انٹری ہے. ہمارے میر صاحب 8,37,950 ووٹر تھے. ان کا ڈیٹا میں نے فریز کیا تھا 31 اکتوبر 2023 کو, بیکاز آئی واز تھنکنگ کہ شاید یہ ہمیں کوئی نہ دے تو ہم فریز کر رہے تھے. ان کے لیے بیلٹ پیپر بھی میں نے بنوائے تھے کہ اگر 2 پینل آئے, اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہمیں ڈر ضرور تھا کہ کوئی آئے گا تو جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کیے شاید کوئی نہ کوئی بلاک اٹھا کے لیا. یہ 14 بندے تھے. پینل بنانے کے لیے آپ کو 20 بندہ چاہیے. اگر میں آ جاؤں تو میں کہوں گا میں نے صدر بننا ہے کہ یہ بات آپ نے سپریم کورٹ یہ ہم نے ان کو بتائی ہے کہ یہ پینل ہے, وہ سن نہیں رہا تھا. اچھا نہیں, ہم نے بتایا ان کو. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سن نہیں رہے تھے, لیکن صرف ایک کلپ اور چلاتا ہوں جی. اب دیکھیں جی کہ علی ظفر صاحب نے الیکشن کمیشن پر جو بدنیتی کا الزام ہے واپس لے لیا, ذرا سنیں. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. I'm not saying malafide in fact. ٹھیک, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میلیفیڈی کا الزام نہیں لگا رہا, اس کا مطلب واپس لے لیا, اس کا مطلب آپ کا کیس کمزور ہے. حقیقت اگر ہو تو الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دس از واٹ وی مینٹ. ادروائز سر میں آپ کو بتاؤں وہ نہیں کر رہا ہے. میر صاحب بس ویری انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. I never ever expected such a behavior, such an approach from a constitutional body like Election Commission of Pakistan. ہمارا کیس اکیلا اٹھایا گیا, جس طریقے سے دیکھا گیا 175 پولیٹیکل پارٹیز کا ایسا نہیں دیکھا گیا. ہمارا الیکشن نہیں, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف آپ کے خلاف نہیں کیا, اور بھی پارٹیوں کے خلاف کیا. ان سے پوچھو کہ 13 پارٹیز, جن کے ان 13 پارٹی سے پوچھو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی وہ پارلیمنٹ آئی ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے؟ کبھی ان کا کوئی ایک بندہ موجود ہے؟ ان کو کیسے کیا؟ انہوں نے کہا گزشتہ 10 سالوں سے آپ کے پاس تو 2 بندے نہیں ہیں جو الیکشن کرائے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ نیتی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو ٹیکنیکلی آپ کو پریپریشن کر کے جانا چاہیے تھا. تو ٹیکنیکلی ہم پریپریشن کر کے گئے تھے, لیکن ایک جج صاحب اگر بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں 2 ہے تو ہم ان کو ارگو کر رہے ہیں کہ ہم ارگو کر رہے ہیں وہ آپ کو نہ دیں, تو اگینسٹ دی بینچ. ہم تو کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. وی ور ایکسپیکٹنگ دس فرام ہم کہ آپ ہمیں سنیں ان گراؤنڈز پہ. جو نیچے کیس کا فیصلہ ہوا کس گراؤنڈ پہ ہوا. الیکشن کمیشن نے صرف ایک پوائنٹ اٹھایا. الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے وہ نامینیٹ نہیں کر سکتے تھے چیف الیکشن کمشنر کو. کیوں نہیں کر سکتے تھے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب نے ریزائن کر دیا تھا یا جگہ خالی تھی تو عمر ایوب صاحب کیسے ہوئے.
اور جمال انصاری نے کوئی ریزائن نہیں کیا تھا، تو اس لیے نیاز اللہ نیازی صاحب چیف الیکشن کمشنر کیسے ہوئے تھے؟ ہم نے ان کو کہا پہلا والا آرڈر پڑھو، وہ دونوں ریزائن کر چکے تھے، 40 دن جیل جانے کے بعد وہ ریزائن کر چکے تھے. اور اگر الیکشن کمیشن ایک مرتبہ بھی ہم سے پوچھتا کہ آپ اس کا ایویڈنس دے دو کیا ریزائن کر چکے تھے، ہم ان کو دے دیتے. انہوں نے تو کیس ریزرو کر کے بعد میں یہ اچھا، اب آپ کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بلے کا نشان آپ سے واپس ہو گیا ہے تو کوئی آپ پر پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، پابندی بڑا سیریس ایشو ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جب آپ انویسٹ کر دیتے ہو تو آرٹیکل 17 بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اگر سورنٹی آف آرٹیکل میں کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ اگر پارٹی آپریٹ کر رہی ہے اگینسٹ دا سورنٹی آف پاکستان تو پھر تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں. اگر وہ سورنٹی آف پاکستان کے نہیں، ہم تو رول آف لا کے لیے لگے ہوئے ہیں، سپریمیسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ آرٹیکل 17 کی کلاس 2 کہتی ہے ہر شہری کو جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا. اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا مذکورہ فیصلے پر فیصلہ قطعی ہوگا. اور 3 سب کلاس 3 کہتی ہے ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع کے ماخذ کے لیے جواب دہ ہوگی. جی، تو یہ مالی ذرائع کے ماخذ کا جواب جو ہے اس چکر میں تو نہیں پھنس جائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھو دونوں چیزیں تھی. پہلے جو تھا نا امیر صاحب، 1962 میں یہ قانون آیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، اس میں انٹرا پارٹیز الیکشن کا کنسیپٹ نہیں تھا. مشرف صاحب 2 چیزیں لے کے آئے تھے. 2002 میں جو لا لے کے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے انٹرا پارٹیز اور سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اس نے اس آرٹیکل میں ایک امینڈمنٹ کر دی تھی اور آرٹیکل کلاس 4 بھی ڈال دیا تھا. اب 3 نے کلاس 4 بھی ڈال دیا تھا. اس میں لکھا تھا کہ اپنے سارے پولیٹیکل پارٹی قانون کے مطابق انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کرائے گی. 18ویں ترمیم میں 2010 میں وہ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. 2015 میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا تھا کہ اس کا ختم ہونا غیر جمہوری غیر آئینی نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا کی کنسٹیٹیوشن میں انٹرا پارٹیز الیکشن کوئی اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق پارٹی کے ہوتے ہیں، یہ کمیشن نہیں. تو جہاں تک وہ بہن لگانے کا تعلق ہے، وہ صرف اور صرف وہ جماعت ہو سکتی ہے جو سورنٹی آف پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہوں. ہم تو چاہ رہے ہیں یہی کہ لیکن ایک کابینہ نے کمیٹی بنا دی ہے جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کرے گی، تو وہ تو دیکھیں حکومت کیا انکوائری کرتی ہے، جیسے کرتی. ہم تو کمیشن کی درخواست دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کمیشن بنائیں اور اس کو دیکھ لیں. جو 9 مئی کا سپوز جس طرح 9 مئی کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے اور وہ کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، ہم تو خود بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باہر نکلتا ہے تو کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو توڑیں. لیکن اس کی آڑ میں آپ لیڈرشپ کو بھی اٹھا لیں، آپ سب کو اندر کر لیں، آپ اس کو پارٹی پہ بھی بین لگا دیں. جو آپ کے گھر پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تو وہ اسلام آباد پولیس نے کچھ لوگوں کو معطل کر دیا، تو اب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، دیکھیں مطمئن تو ابھی کل میں بھی مجھے فون آیا تھا. I'm thankful to him, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کا. انہوں نے بھی مجھے کہا ہے لیکن انکوائری ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہوا ہے. لیکن دیکھو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کیا ہے، میرے بچے کو اور میرے بھتیجے کو بھی زد و کوب کیا ہے. ان کو ہتھکڑیاں بھی لگائی، ان کو باہر نکالا ہے، ان سے پوچھا ہے کون آ رہا ہے یہاں، تو کوئی بھی میرے گھر میں کون آتا ہے. I'm the only one. میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری مسز ہے. That's it. میرا بھتیجا بھی چھٹیوں کے لیے 1-2 دن کے لیے آیا تھا. But I'm looking forward کہ یہ کس قسم کا وہ بنا کر کے لے کے آتے ہیں. ابھی اس کے بعد انکوائری کیا ہوتی ہے. میرے صاحب یہ بڑا سیریس ایشو ہے and we should take the liberty very serious. اور گھروں میں جو لوگ محفوظ ہو. مجھے اس بات سے ضرور ایک اندازہ ہے کہ میرے گھر تو یہ آ گئے دن دہاڑے، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے بچوں کے پاس کئی مرتبہ یہ گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں جا چکے ہیں. بچوں ایک ٹروما سے گزرتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو آپ پکڑ کے اس کو کرتے، اس کے کپڑے پاڑ دیتے ہو، اور آپ کتنے بڑے ہو، آلموسٹ 7 فٹ ٹال بندہ آ جاتا ہے ماسک لگا کے. تو فیملیز جو ان گھروں میں رہتی ہے اس میں، اور کیا F-72 جیسے 4 شریعہ میں کوئی فیوجیٹیو آ جاتا ہے فرام جسٹس، وہ ادھر سے چپ جاتا ہے اور ابھی کہتا ہے کہ نہیں جو غلطی ہو گئی گھر کے نمبر کا. اچھا یہاں پہ جی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ 8 فروری کے الیکشن کے دن کے لیے ان کی کیا حکمت عملی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو 4 صوبوں میں مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں. گور صاحب آپ کو دیا گیا کیتلی، آپ نے چائے پینی ہے کیتلی میں پینی.
شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں ان کو میرا خیال ہے پیالہ مل گیا ہے جی، اور کسی کو چمٹا مل گیا ہے، کسی کو کینچی مل گئی ہے، کسی کو ڈھول مل گیا ہے. تو اب 8 فروری کو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ کا ووٹر نکلے گا گھر سے کہ ووٹ اس نے پی ٹی آئی کو ڈالنا ہے لیکن انتخابی نشان مختلف ہیں، تو آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے؟ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سلسلے میں. جو ہم پہلے کوشش کر رہے تھے تو اس کا ایک کامن سمبل کے لیے ایک تو لا کی بات ہے، دوسری یہ کہ جنرل پبلک جو ووٹ دیتی ہے اس نشان کے ساتھ ہے، اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے کہ فلیگ اور نشان کے ساتھ جس طریقے سے ایک ملک کے فلیگ کے ساتھ سٹیزن کی ایک اٹیچمنٹ ہے، اسی طرح یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہے، اسی طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا اس پارٹی کے نشان اور فلیگ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. یہ ان کا بنیادی حق ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ہیں جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ سے جو وہاں جو ہم ابھی 2 دن میں ہم ان کا انشاءاللہ تعالی، میں نے آج بھی ان کو کہا ہوا ہے، ہم فائنل کر رہے ہیں. ایک تو جو پینڈنگ ہمارے پاس کوئی ٹکٹس ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل تک فائنل کر دیں گے، وہ بھی ہو جائے گا. دوسری ہم ان کو ایک فوٹوگرافی قسم کا کر کے کریں گے، ہر ایک کینڈیڈیٹ کے سامنے اس کا نشان لگائیں گے اور ہم اس کو وائرل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ تسبیح والے کا ہے، تسبیح والے کے حکم کے مطابق اور اس کے انسٹرکشن کے مطابق انہوں نے ووٹ دینا. جس وقت ہم دیں گے کہ یہ اس کا نشان ہے تو انہوں نے اس کو خان صاحب کا نشان سمجھ کر کے ان کو ووٹ دینا. اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو میر صاحب انشاءاللہ اس مرتبہ انبلیویبل آؤٹ کم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، انبلیویبل ٹرن آؤٹ ہوگا. اچھا، ہمارے سارے جو، کیونکہ ابھی جو ہمارا معاہدہ ہے نا جی، ہمارے ساتھ جتنا جو بھی کچھ ہوا وہ اب عوام کی عدالت میں ہے. 8 فروری کو وہ کیا کرتے ہیں عوام نے فیصلہ نہیں، لیکن آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کے بہت سے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہوں گے، فرض کریں وہ جیت جاتے ہیں، ان کے نشان مختلف ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اسی طرح بہیو کریں جس طرح 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ اپنے اپنے نشان پہ لڑے، ان کے پاس شیر کا نشان نہیں تھا، تو اب وہ جو سینیٹر دلاور صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کی تو بات نہیں مانتے، تو آپ کے ایم این اے ایم پی آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ جو جتنے ہمارے ابھی ہے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے تو فائل کیا نامینیشن فارم، اور اس میں انہوں نے افیلیشن دکھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور جب یہ الیکشن ہو جائیں گے ہمارے سپورٹ سے ہو جائیں گے تو obviously ان کو نشانات الاٹ ہو چکے، انڈیپینڈنٹ نشانات. اور اگر وہ ایک پارٹی کے سمبل پہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، 63A ایز سچ اپلیکیبل نہیں ہوتا. بٹ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان لوگوں کو، ہمارے جو لوگ ہیں اور جنرل پبلک ہے، ان کو ایک بات کا ضرور ادراک ہے کہ جو بندہ پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی لوگ کوئی حیثیت پر نہیں سمجھتے. جو اس قسم کا، جس کو دوسرا لفظ ہم سم ٹائم کہتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا وہ لفظ، تو اگر اس قسم کے لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو میرا خیال ہے عوامی پریشر بہت زیادہ ہے. یہ لوگ اپنے پارٹی سے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو لوگ آپ کا الیکشن جیت جائیں گے ان کو سیاسی وفاداری تبدیل ہاں، ایک کرنے سے پلان سی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایک پلان سی ضرور موجود ہے کہ اگر اس وقت آ جاتے ہیں، جب الیکشن ہوں گے وہ قریب آ جائیں گے، جو الیکشن ڈے ہوگا یہ ہمارے سپورٹ سے جو لوگ جل کی جیت آئیں گے، ہم نے کیونکہ ان کو آگے لے کے آنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان آ جائے. اور میں ذاتی اب سمجھتا ہوں کہ جتنا ہونا تھا میر صاحب بہت ہو گیا ہے. پارٹی کو جس مقام تک لایا گیا اور جتنی سختی ہمارے ساتھ کی گئی لیڈرشپ پہ، جو ہائیڈنگ میں گئی، جو ہمارے لیڈرشپ، تو آپ کا خیال ہے جتنا ہونا تھا ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں نا اب سیز فائر ہونا چاہیے، لیٹس گو اہیڈ. یہ الیکشن فری اینڈ فیئر کہ گور صاحب آپ بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں توقع کرتے الیکشن کمیشن اتنے پے در پے آرڈر کرے گا. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ اس قسم کا ڈیسیجن جب میں آپ کو بار بار ایک سوال کرتا تھا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا تو آپ کہتے تھے انشاءاللہ ضرور ہوگا، تو میں سوال آپ سے بار بار اسی لیے کرتا تھا. میں آپ کو اس کا جواب میں ضرور ایک بات کہا کرتا تھا کہ انشاءاللہ ہوگا، بٹ ٹیسٹ عدلیہ کا ہے. اچھا، عدلیہ نے مایوس کیا، نا انصافی کی. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اچھا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں. اچھا، اب آپ کے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں جو ابھی جیل میں ہیں لیکن آپ نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے، تو وہ اپنی الیکشن کمپین کیسے چلائیں گے اور پارٹی جو ہے وہ جیل سے الیکشن لڑنے والوں کی مدد کیسے کرے گی؟ میر صاحب دیکھو، قانون میں کوئی قطعاً نہیں ہے کہ وہ جیل سے نہیں لڑ سکتے، اور ہماری بڑی اچھی الحمدللہ پارٹی ہے، اس کا تنظیم بھی ہے. تو وہ تنظیمی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ بندہ الیکشن لڑے، تو جو جیل میں ہے اور ان کو ٹکٹ ملا ہے وہ لوگ وہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور ان کے کیسز ہائی کورٹ میں چلے گئے. وہ لڑ سکتے ہیں لیکن
پارٹی ان کے لیے کمپین کرے گی. جو ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور لوگ ہیں اور تنظیم ہے وہاں کا لوکل جو بھی ہوگا, جس بھی کنسٹیچوئنسی میں ہماری تنظیمیں ہیں وہاں یونین کونسل کے سطح پہ, تحصیل کے سطح پہ اور وارڈ سطح پہ ساری جو تنظیمیں ہیں وہ ان کے لیے کمپین کرے گا. اچھا جی, یہاں پہ ایک اور وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ پچھلے کئی مہینوں میں ہمارے پروگرام میں بہت سے جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں یا ایسے لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں الیکشن میں تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی, ہمیں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نظر نہیں آ رہا, اور اسی لیے ہم بار بار یہ سوال جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت سے بھی پوچھتے تھے. تو صرف ایک مثال کے طور پہ میں فیصل واڈا صاحب کے 2 کلپ پیش کر رہا ہوں. اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں اور آزاد جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف خود حصہ نہیں لے پائیں گے؟ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا. کوئی بھی نہیں لے پائے گا؟ کوئی بھی نہیں لے پائے گا. ہاں مطلب وہ استحکام پاکستان, کچھ پرویز خٹک صاحب کے ایک گروپ بن جائے گا, 2-4 اور گروپ بن جائیں گے. وہ سب گروپوں کی صورت میں آئیں گے, ٹولوں کی صورت میں آئیں گے. یہ بات فیصل واڈا صاحب نے جولائی 2023 میں کہی تھی کہ مجھے بیلٹ پیپر پہ بھی خان صاحب نظر نہیں آ رہے, مجھے بیلٹ پیپر پہ تحریک انصاف بھی نظر نہیں آ رہی, اور اسی لیے جناب میں بار بار آپ سے یہ سوال پوچھتا تھا. تو آپ کا کیا خیال تھا کہ یہ فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بس اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہمارا سارا ہم ذکر کرتے رہے میر صاحب, اور خدشہ میں بہت زیادہ تھا جس طریقے سے پلان کیا جا رہا تھا, اور خان صاحب کے خلاف کیسز اور ان کو جیلوں میں ڈالنا, ڈسکوالیفائی کرنا, یہ سارا تو ایک اندیہ تو ضرور ہمیں تھا. اور میں چیئرمین بھی اسی تناظر میں بن گیا تھا کہ ہم یہ ان کو بہانہ نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں سے بلہ لے لے. خان صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں یہی کہا تھا کہ میرا چھوڑ دے, آپ بلے کو بچانے کی کوشش کریں, جس کی وجہ سے میں چیئرمین بن گیا. لیکن ہماری ایک توقع ضرور تھی, اگر پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن برقرار رہتا تو دنیا دیکھتی کہ باوجود سب کچھ کے ہم بیلٹ پیپر پہ ہوتے. کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. اگر آپ 7 یا 8 نومبر کی کلپنگ چلوائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا, میں نے باہر آ کر کے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوگا. اور یہ چیف الیکشن کمشنر نے خود بھی کہا تھا. کون کس کا شکار ہوا؟ لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر نے تو نہیں نہ لیا. اب نہیں, یہ الیکشن کمیشن نے ہی تو لیا نا پہلے. اب یہ کہتے رہے اب کی تائید شامل ہو گئی. اب ہائی کورٹ نے ہمیں دے دیا اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ لے کر کے اس پہ ٹاپا لگا دیا. تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے تھا. ایک 14 بندوں کی ایک پیج اپلیکیشن لے کر کے ان کو اتنے باریک بینی سے دیکھنا جتنی باریک بینی سے آپ لوگوں نے کبھی ریکویڈک کا کیس نہیں دیکھا. ایک پارٹی کو نقصان ہوا نا, اس کا آپ کہہ رہے ہیں 25 کروڑ اس کی جمہوریت کو میر صاحب بہت بڑا نقصان ہوا. ایک تو فیوچر میں آپ اسی طریقے سے کر لے, ایک پارٹی کو کہے ایک بندہ اٹھا لے اور لیکن اس وقت 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے, ہماری پاپولیرٹی 70% ہے, 10 کروڑ ووٹر ہمارا ہے اس میں. وہ کنفیوز نون لیگ والے کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی وہ میچ کر کے دکھائیں نا, ان کو تو بندہ نہیں مل رہا, ان کو کر کے دکھائیں, گراؤنڈ میں کریں, ان کو کہو. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کے بارے میں جو ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے بعد آئندہ سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ویسے الیکشن نہیں کروائیں گی اپنی پارٹی کے اندر جس طرح کہ آپ نے کروائی ہے, جس طرح کہ وہ بھی کرواتی ہیں, اور ان اپوز لوگوں کو نہیں کرائیں گے؟ نہیں, سارے ان اپوز ہو رہے ہیں. اور یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ لا میں یہ ایون کنسٹیٹیوشن میں 2 قسم کے الیکشن ہوتے ہیں. پرائم منسٹر, چیف منسٹر یا اسپیکر کے لیے ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو دا میجارٹی آف دا ہاؤس. میں اگر پرائم منسٹر بنوں گا تو میرے ان اپوز بھی ہوں گا, میں نے پھر بھی میجارٹی لینی ہے. لیکن پارٹی کے الیکشن میں ہوتا ہے کہ اگر میرے اپوننٹ آتا ہے تو بیلٹنگ ہوگا, نہیں ہے تو اس بیلٹنگ ہو نہ ہو. تو بیلٹنگ کو اور الیکشن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ وداؤٹ بیلٹنگ. تو سنگل ہے, انکنٹسٹڈ تھا, تو ساروں کے انکنٹسٹڈ ہوا ہے, ہمارا بھی انکنٹسٹڈ. ہمارے میں زیادہ ٹرانسپیرنسی کس بات پہ ہے؟ باقی پولیٹیکل پارٹی میں اس ہاؤس میں اگر ایک پینل آیا تو وہ کہیں گے انکنٹسٹڈ یہ الیکٹ ہو گیا. ہمارے رولز میں یہ لکھا ہے کہ آپ پھر بھی الیکٹڈ نہیں ہے. جہاں ووٹنگ وینیو آپ نے رکھا ہو, ووٹنگ وینیو میں جا کے. لیکن یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے جو پنجاب میں ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہیں, ان سے بھی تیر کا نشان لے لیا گیا اور ان کو مختلف قسم کے نشان دے دیے گئے. اب یہ دیکھو, جو تیر کے نشان لیے گئے ہوں انہوں نے لڑنا ہے, تو ان کو اگر تیر کا کوئی اور نشان لیا ہو پیپلز پارٹی کا تو پتہ نہیں ان کی کیا غلطی تھی, ڈاکومنٹیشن نہیں تھی, سرٹیفکیٹ فائل نہیں ہوا تھا. لیکن پہلے جب ڈاکومنٹ وہ مسئلہ نہیں ہے, اصل میں چکوال میں جو
ایک پیپلز پارٹی نے جس بندے کو ٹکٹ دیا وہ امیدوار بڑا مضبوط ہے، تو اس سے پھر تیر کا نشان تو لینا تھا نا. شاید وہاں پہ آپ کا جو امیدوار ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا. بس بڑے بڑے مضبوط امیدواروں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے. اچھا، استحکام پاکستان پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ مختلف انتخابی نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے تو یہ جب جیتیں گے تو یہ سارے کے سارے ہماری پارٹی میں آ جائیں گے. یہ کیا چکر؟ یہ میرے ابھی آج ہی گزرا ہے، کیونکہ ایک ٹویٹ کیا ہے ان کے ایک سربراہ نے، اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پر انشاءاللہ تعالی ہمارے والے نہیں آئیں گے، ہمارے والے ہمارے ساتھ رہ جائیں گے. لیکن یہی ہم سپریم کورٹ کو بتاتے رہیں کہ اگر کرپشن کو روکنا ہے، ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے، فلور کراسنگ کو روکنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آپ کے خلاف فیصلہ ہے اس سے ہارس ٹریڈنگ بڑھے گی. اس سے ہارس ٹریڈنگ ضرور بڑھے گی. ہارس ٹریڈنگ کس طرح نہیں بڑھے گی؟ اگر لوگ انڈیپینڈنٹ ہے تو کل آپ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کرانے، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن کرانے، آپ نے سینٹ کا الیکشن کرانا ہے، آپ نے پریزیڈنٹ کا الیکشن کرانا ہے. ان میں ان ووٹوں کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. آپ نے 227 ریزرو سیٹیں جس میں 70 سیٹ الیکشن کے پاس ہے. اگر میرے پاس ووٹ ہونا چاہیے تو میرے پاس پاکستان کے، اگر میں پرائم منسٹر بنوں تو آئی ہیو ٹو ہیو 172 ووٹس. ابھی وہ 70 ووٹس تو آپ کے پاس ہے. اگر آپ 100 ووٹ بھی لے لو، 100 ووٹ بھی جنرل سیٹوں پہ لے لو تو آپ پرائم منسٹر بن جاؤں گے. تو یہ کیسے ہوا؟ باقی ووٹ آپ کو فری میں مل جائیں گے کیونکہ آپ نے ایک پارٹی کو آؤٹ کر دیا، سسٹم سے سارا آؤٹ کر دیا. جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ پرائم منسٹر وہ جس سے زیادہ پیسے ہوں وہ وہاں سے ووٹ کلیکٹ کرا کر کے لے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج آپ کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے کوئی آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ 8 فروری کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ وہ سب 8 فروری کے بالکل انسٹرکشن دی ہے کہ ووٹر سپورٹر گھبرائے نہیں، حوصلہ رکھے، اسٹرانگ رہے، مضبوط رہے، پرامن رہے اور اسٹرگل کرے اور زیادہ تعداد میں نکلے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائے. البتہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اسے مایوسی کا اظہار کیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نفرت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں بندہ انصاف نہ کر سکے. اچھا، کسی کی مخالفت، قرآن کی آیت کا یہی ترجمہ ہے کہ کسی کی مخالفت. اچھا، انہوں نے قرآن کی کسی پرٹیکولر آیت کا حوالہ دیا ہے؟ حوالہ ضرور وہ دیا، جو علی ظفر صاحب نے بھی بتایا. جی، قرآن کا یہی حوالہ دیا ہے، وہ ہے سورہ مائدہ، سورہ مائدہ، کہ کسی کے ساتھ آپ کو اس بات اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو. انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بس یہی انہوں نے کہا ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہو. ویسے اگر آپ برا نہ منائیں، یہ اگر خان صاحب نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن یہ تو انہوں نے میرا خیال ہے جج صاحبان کو کہا ہے نا. یہ نہیں، جج صاحبان کو تو نہیں کہا، جنرلی تو نہیں کہا. یہ کس کو کہا ہے؟ ایک جنرل کا ہے، ڈیسیجن پہ کمنٹ کرتے کو انہوں نے کمنٹ کہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جیل میں بڑا غور کیا ہے قرآن پاک کی آیتوں پہ. تو جب وہ خود پرائم منسٹر تھے تو وہ بھی اپنے مخالفین کے بارے میں کہتے تھے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، تمہارے جیل میں جو تم نے اے سی لگوایا ہوا میں وہ اے سی بھی نکلوا لوں گا. میرے صاحب، پالیٹکس میں ایسے ایکسچینجز ہوتے ہیں، کسی نے ان سے اے سی بھی نہیں اتروایا تھا، کوئی فیسلٹیز بھی واپس نہیں لی تھی، نہ انہوں نے کوئی درخواست دی کی. لیکن جو عدلیہ ہے اس کا وقار الگ ہے اور ان کا تو پھر آپ عدلیہ پہ آ گئے نا، تو پھر یہ عدلیہ کے لیے کہا نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو جو طریقہ کار ہے وہ یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ سے، اور ایک نہیں کئی ساری ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، کہ اگر ایک آرڈر غلط بھی ہو، وہ اللیگل بھی ہو، لیکن اس آرڈر کو ختم کرنے سے زیادہ ناانصافی ہو سکتی ہے تو پھر بھی نہ ختم کرے. میں سمجھتا ہوں ہمارے الیکشن میں کوئی فلا نہیں تھا، لیکن اگر فلا صرف اتنا تھا کہ عمر ایوب ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے تھے، اس بنا پہ پھر بھی الیکشن کو سیٹ اسائڈ کر کے ہم سے بھلا نہیں لینا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے کئی کیسز میں کہا ہے، 69 میں کہا ہے، عاصمہ جیلانی کی کیس میں کہا ہے کہ یحییٰ جو تھا، جنرل یحییٰ غاصب تھا، لیکن اس کا کیا کرایا الیکشن ٹھیک تھا. دا ورڈ جو استعمال ہوا اس نے یہ لفظ کیا، ناؤ once the people have spoken it matters not who put the question. اچھا، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپ نے ساری جو گفتگو کی ہے، تو اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، کیا ابھی بھی آپ بلے کے نشان کے بارے میں جو آپ کو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے، آپ اس پہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے؟ ریویو ضرور فائل کریں گے، کیونکہ غلطی جس وقت آرڈر شارٹ آرڈر اناؤنس ہو رہا تھا، آپ نے عدم اعتماد کیا ہے
قاضی فاضل صاحب کا نام لیا ہے تو پھر دوبارہ ریویو پٹیشن فائل کریں گے؟ عدم اطمینان کا لفظ نہیں کہا ہے، لیکن ہم نے جو پٹیشن فائل کرنی ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے کہ آرٹیکل 188 میں ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا ریویوز کریں، اور ابھی ڈیٹیل ریزنز آنی ہے، لیکن ایون جو شارٹ آرڈر کھوسا صاحب نے پھر آج سپریم کورٹ میں پٹیشن واپس کیوں لی؟ انہوں نے کہا تھا آپ سے کیا توقع کریں، آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے، آپ نے فیلڈ ہی لے لی، بلہ لے لیا تو کام ختم ہو گیا۔ پٹیشن واپس لی تو یہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، وہ پٹیشن کچھ رہا نہیں نا کس کو کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگے، وہ انڈیپینڈنٹ آ گئے۔ اچھا، تو وہ جو پارٹی کے بیس ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ آپ ابھی بھی تمام تر تحفظات کے باوجود آپ چیف جسٹس کے سامنے انصاف کے لیے پیش ہوں گے؟ تمام تر باوجود ہم سپریم کورٹ میں اس کے لیے پیش ہوں گے، اور ہماری توقع ہے سپریم کورٹ اس کو پٹیشن کو سنے گی۔ جہاں تک بھلے کا تعلق ہے، ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے بھلا نہیں بھی دینا، جس طرح پیپلز پارٹی کو تلوار نہیں تو ایرو کا نشان، اور مسلم لیگ کو جو ہے سائیکل نہیں تو انہوں نے شیر کا نشان، ہمیں بھی کوئی کامن سمبل دے دو۔ ہمیں نے کامن سمبل ملا ہے، تو اب تو نہیں ملے گا؟ اب تو دیکھو الیکشن ہو جائیں گے، بات تو ریزرو سیٹوں کا کیا ہوگا؟ ریزرو سیٹ ہمیں نہیں ملے گی، ملے گی۔ ریزرو سیٹ کا ایک ہے، ہمارے جو کینڈیڈیٹ آ گئے، ہم اگر پارٹی کو ریفارم کر کے ان کو ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تو آپ آخر میں بھی اگر 3 دن آپ کے پاس ہے آفٹر دا الیکشن، وہ آزاد کینڈیڈیٹ بھی جو انڈیپینڈنٹ سمپل پہ لڑے ہوں، وہ اگر آ کر کے ایک پارٹی کو جوائن کرتے تو اس پارٹی کو ملیں گے، تو وہ واپس ہمارے پارٹی میں ہی آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ یہ آپ کی وہ اسٹریٹجی تھی جو آپ کو نہیں بتانی چاہیے تھی لیکن آپ نے بتا دی۔ نہیں، سب کو تو پتہ ہے، لیکن یہ ہمارا پلان سی ہے کہ کس طرح ان کو لائیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، ہمیں کہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے لے لیا گیا ہے تو 8 فروری کو ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، بہت سے سوالات کیے، ان کے انہوں نے جوابات دیے۔ اگر آپ جوابات سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر دوبارہ ان سے کسی دن سوال جواب کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔